تو جمہوریت بھی ایک مکمل دین ہے، ملوکیت بھی ایک مکمل دین ہے، اور اسلام ایک مکمل دین ہے اس بئی معنی کہ یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اس دین اللہ کو ہی کہا جائے گا کہ یہ دین حق ہے۔ دونوں اس کے اندر امکانات ہیں۔ شکلاً یہ مرکب اضافی ہے، حق کا دین، مراد اس میں مرکب توصیفی ہے، یعنی سچا دین، حق دین، سچا نظام۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات الحق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق۔ تو حق کا دین یعنی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اس کا نظام اطاعت، اور سچا دین ظاہر بات ہے کہ اسی کا دین سچا ہوگا، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ الا لہ الخلق والامر، جب مخلوق سب اسی کی ہے، تخلیق اسی نے کیا، پیدا اس نے کیا، تو اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی حکم دے، اسی کی حاکمیت ہو۔ ان الحکم الا للہ۔ اب یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی جو تکمیل دین حق ہوئی ہے حضور پر، جیسے ہدایت تو چلی آ رہی تھی، تمام انبیاء جو ہے ہدایت لے کر آئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کامل ہو گئی، اسی طریقے سے دین حق کامل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے لیے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تمدنی ارتقاء ہوا ہے، جیسے انسان کے فکر اور شعور کا ارتقاء ہوا، ایسے تمدن کا ارتقاء ہوا۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر وہ قبائلی نظام اختیار کیا، پھر اس نے شہری ریاستیں قائم کی، پھر بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا۔ اس طرح تدریجاً نظام جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور نظام کی وجہ سے افراد کی آزادیوں پر قدغنیں، لیمیٹیشنز عائد ہوتی چلی گئی۔ جب نظام ہوگا تو جکڑے جائیں گے، اب اس نظام کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ گویا کہ اب بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نظام عادلانہ ہے اور صحیح ہے تو تمام افراد کے لیے زندگی جو ہے وہ صحیح رخ پر اس کو لے کر چلنا ممکن ہوگا، آسان ہوگا۔ لیکن نظام ٹیڑھا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تاثریا میرمت دیوار کج، پھر اس میں ظلم ہوگا، استحصال ہوگا، مختلف اعتبارات سے لوگوں پر ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس غلط نظام کی وجہ سے دنیا میں آئیں۔ لہذا اب اس دور میں انسان کی اصل ضرورت ایک معتدل اور عادلانہ نظام زندگی ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔